खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद में उन सब की सलामती हो जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानते हैं। जब हम यीशु मसीह की कुदरत और उसके इख्तियार और उसकी अथॉरिटी पर गौर करते हैं तो हमें साफ आईने की तरह नज़र आता है कि यीशु मसीह खुदावंद है, ओनली वन गॉड है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम, ज़िंदा खुदा ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील कलाम है। बाइबल मुक़द्दस को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि खुदावंद का कलाम ला तब्दील कलाम है। इस पूरी कायनात में एक वाहिद खुदा का कलाम है जो बाइबल मुक़द्दस है, जो ज़िंदा खुदा का कलाम है और ये कलाम ला तब्दील कलाम है और ये कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि यीशु मसीह खुदावंद है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है और ना कोई मसीह का कोई शरीक है और मसीह खुदावंद है। और जो लोग मसीह के नाम से इनकार करते हैं, जो अपने खुदावंद खुदा को नहीं पहचानते, जो सच को नहीं जानते, तो आज उसके अंजाम पर भी गौर करेंगे। और जो लोग अपने ज़िंदा खुदावंद खुदा को पहचान लेते हैं तो उस पर भी हम गौर करेंगे। आज हम ऐसे दो शख्स देखेंगे, गौर करेंगे ऐसे दो शख्सों पर जो कि दोनों ही बादशाह हैं और एक जो है उसने खुदावंद को पहचाना है, जाना है और अपने खुदावंद की पैरवाई की है और अपने खुदावंद के आइन पर चला है और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो अपने खुदावंद के सामने रखता है। और दूसरा शख्स जो है वो सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने खुदावंद खुदा को ना पहचाना बल्कि और रास्ते अपनाए। पहले हम ऐसे शख्स पर गौर करेंगे जिसने अपने खुदावंद ज़िंदा खुदा को ना पहचाना, अपने खुदावंद की पैरवाई ना की। ये अकसिया बादशाह है। दूसरा सलातीन उसका पहला बाब और उसकी पहली हयात से आप पढ़ सकते हो। अकसिया बादशाह जो है, इसका जो बाप अखीयब था और इसकी माँ, इन्होंने भी खुदावंद के ख़िलाफ़ ऐसी बदी की, ऐसे बुरे काम किए जिनसे खुदावंद को नफ़रत थी और खुदावंद को बहुत बुरे लगते थे। तो इसके माँ बाप ने भी ऐसी बदी की, ऐसे बुरे काम किए जो खुदावंद की नज़र में बहुत बुरे थे। जब अखिया बादशाह जो है वो उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसका बेटा जो अकसिया है उसके बाद बादशाह हुआ और ये बनी इसराइल का बादशाह हुआ और इसने 2 बरस बनी इसराइल में सल्तनत की। तो अपनी सल्तनत के दौरान ये अपने बाला खाना की एक खिड़की में, जिसका रुख सामरिया की तरफ था, जो झाल मिली खिड़की थी, उसमें बैठा हुआ था और उस खिड़की से गिर पड़ा और जब गिरा और इतना ज़ख्मी हो गया और उसको ऐसी अंदरूनी चोटें लगीं जिससे वो चलने फिरने से मजबूर हो गया और अपने पलंग पर जा बैठा। और फिर भी इस शख्स ने, अकसिया ने, अपने खुदावंद खुदा को ना पहचाना। फिर भी इसने अपने खुदावंद खुदा को ना पहचाना बल्कि और रास्ते अपनाए। तो अकसिया बादशाह ने अपने मुलाजमों को बुलाया, यानी कि कास्तों को, अपने कास्तों को बुलाकर उनसे कहा, जाओ अकरून के देवतों से पूछो क्या बनी
کیا میں شفا پاؤں گا یا نہیں؟ تو جب قاصد جا رہے تھے تو خدا نے اپنے بندہ ایلیا نبی سے کہا، اٹھ ان قاصدوں سے کہے کہ کیا بنی اسرائیل میں خدا نہیں جو کہ اکرون کے دیوتا سے پوچھنے چلا ہے؟ تو ایلیا نبی اس وقت موجود تھا، اور ایلیا نبی آ کر خداوند کے حکم سے آ کر ان قاصدوں سے ملا اور ان قاصدوں سے کہا کہ تم واپس پھر جاؤ اور اکسیہ سے کہو، کیا بنی اسرائیل میں خدا نہیں کہ جس سے تو پوچھتا؟ تو اکرون کے دیوتا سے پوچھتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اب تو ضرور ہی مرے گا۔ تو قاصد جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اکسیہ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تم واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ایک شخص ملا جس نے ہم سے کہا کہ تم واپس پھر جاؤ۔ اس نے کہا، وہ شخص دیکھنے میں کیسا لگتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت بالوں والا تھا۔ تو اس نے کہا، وہ تو ایلیا تشبی ہے، ایلیا نبی ہے، اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ پھر اکسیہ نے 50 سپاہی اور 1 سردار ان کے پاس بھیجا، اور جب وہ سپاہی اور ان کا سردار ایلیا نبی کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا، اے مرد خدا، تو نیچے اتر آ۔ تو خداوند سے ایلیا نبی نے دعا کی، کیونکہ اس نے کہا، اگر میں مرد خدا ہوں۔ تو اس نے خدا سے دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ جب آگ نازل ہوئی تو وہ 50 سپاہی اور ان کا سردار بھسم ہو گئے۔ اسی طرح اکسیہ نے اور سپاہیوں کو بھیجا، جو 50 سپاہی اور 1 سردار تھا ان کا۔ اسی طرح انہوں نے بھی آ کر کہا کہ اے مرد خدا، نیچے آ جا۔ تو خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی، تو یہ جو سپاہی اور ان کا سردار ہے یہ بھی بھسم ہو گئے۔ پھر اس نے تیسری بار اکسیہ نے 50 سپاہی اور 1 ان کا سردار بھیجا، اور انہوں نے آ کر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایلیا نبی کی منت کی کہ ہمارے ساتھ چل۔ تو خداوند نے ایلیا نبی سے کہا کہ تو ان کے ساتھ چلا جا، اور تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے نہ ڈر۔ تو ایلیا نبی اتر کر ان لوگوں کے ساتھ اکسیہ کے پاس آیا، اور اکسیہ کے جب پاس آیا تو ایلیا نبی نے کہا کہ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا بنی اسرائیل میں خدا نہیں؟ کیا بنی اسرائیل میں خدا نہیں جس سے تو پوچھتا؟ تو اکرون کے دیوتوں سے پوچھنے چلا ہے، اب تو ضرور ہی مرے گا۔ جس پلنگ پر تو چڑھا ہے تو ہرگز نہ اترے گا۔ جس پلنگ پر تو چڑھا ہے تو ہرگز نہ اترے گا۔ جب ایلیا نبی نے یہ خدا کا پیغام دیا تو اس کے بعد جو ایلیا نبی ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اکسیہ کی ڈیتھ ہوگی، اکسیہ مر گیا۔ یہ ہے انجام جو لوگ اپنے خداوند خدا کو نہیں پہچانتے۔ یہ جو شخص تھا اکسیہ، یہ خداوند کو جانتا تھا، اس کے باوجود اس شخص نے اور راستے اپنائے۔ یہ تمام اس حال کو جانتا تھا جو کہ خداوند کو سینا کے پہاڑ پر اترا اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور مصر پر 10 آفتیں نازل کی، بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے۔ خدا نے یہ ساری قدرت کو ظاہر کیا تھا، اور موسیٰ نے جو شریعت کی کتاب لکھی تھی
اس وقت جو کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو اس بادشاہ کو اس شریعت کی کتاب کی ایک کاپی دی جاتی تھی۔ عقسیہ کے پاس شریعت کی کتاب کی ایک کاپی بھی تھی اور اس وقت کاہن بھی موجود تھے، نبی بھی موجود تھے۔ ہر بات سے یہ عقسیہ بادشاہ جو تھا یہ واقف تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے خداوند خدا کو نہ پہچانا، سچ کو نہ جانا، اپنے خدا کی قدرت پر غور نہ کیا۔ تو اس طرح اس عقسیہ آدمی کی ہمیشہ کے لیے زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب ہم ایسے شخص پر غور کریں گے، یہ شخص جو ہے یہ بھی رتبے میں بادشاہ ہے۔ یہ یہودا اور بنیامین کے قبیلے کا یہ بادشاہ ہے، یہودا کا یہ بادشاہ ہے۔ اس کا نام حزقیہ بادشاہ ہے۔ اس کا جو باپ اخیز تھا اس نے بھی خداوند کی نظر میں برے کام کیے تھے، بدی کی تھی۔ وہ اس کا باپ جو اخیز تھا، حزقیہ کا باپ، وہ اچھا نہیں تھا۔ تو اس کا بیٹا جو حزقیہ ہے یہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے خداوند خدا کو پہچانا، اپنے زندہ خداوند کو پہچانا اور اس کی قدرت کو جانا اور اس کی پیروی کی اور اپنے خداوند کا پیروکار ہو کر اچھی زندگی گزارنے لگا اور اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں اپنے خداوند کے سامنے رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کے جتنے بھی معاملے ہوتے تھے، مصیبت، تکلیف، جو کچھ بھی اس کی زندگی کے معاملات ہوتے تھے، یہ اپنے معاملات کو اپنے خداوند کے سامنے رکھتا تھا۔ جب اسور کے بادشاہ نے حزقیہ بادشاہ کو ڈرایا اور آ کر اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل میں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ حزقیہ تمہیں یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ ہمارا خداوند خدا ہمیں بچا لے گا۔ یہ حزقیہ کی زندگی میں ایک واقعہ جو ہوا تھا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسور کا بادشاہ جو تھا یہ ڈرا رہا تھا، خدا کے خلاف باتیں کرتا تھا اور ایک اس نے نامہ لکھا، یعنی ایک خط لکھا اور حزقیہ بادشاہ کو دیا، اور حزقیہ بادشاہ نے جب پڑھا اور اسے لا کر اپنے خداوند خدا کے گھر میں اسے پھیلا دیا اور اپنے خداوند سے دعا کرنے لگا اور کہا کہ اے خداوند اس آدمی کی باتوں کو سن لے کہ وہ شخص جو ہے وہ اسور کا جو بادشاہ ہے اس نے زندہ خدا کی توہین کی ہے اور اس نے زندہ خدا کے خلاف اپنی زبان کھولی ہے۔ تو اس خط میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ جتنے ملکوں کو میں نے تباہ اور برباد کیا ہے اور ان کے دیوتوں کو میں نے مارا ہے، تو وہ جو دیوتا تھے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور نہ وہ لوگ، تو میرا کیا کر لے گا۔ حزقیہ بادشاہ کو اس نے دھمکیاں دی اور ڈرایا اور لوگوں کو ڈرایا اور کہا حزقیہ یہ کہہ کر تمہیں فریب نہ دے کہ ہمارا خداوند خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ تو حزقیہ نے جب دعا کی تو خداوند خدا نے حزقیہ کی دعا پر کان لگایا، خداوند نے دعا کو سنا اور اپنے بندہ اس وقت جو خداوند کا نبی تھا یسایہ بن آموز، اس وقت نبی جو ہے موجود تھا۔ یہ بہت بڑا نبی ہے یسایہ نبی جو ہے، یسایہ بن آموز، یہ بہت بڑا نبی ہے اور یروشلم میں رہتا تھا۔ تو خداوند خدا نے اسے اپنا حکم دیا کہ تو جا کر اس کو بتا۔ یسایہ نبی نے ایک بندے کو بھیج کر کہ جا بادشاہ کو پیغام دے
کہ خداوند خدا نے جو بنی اسرائیل کا خدا ہے اس نے تیری دعا کو سن لیا ہے، اور خداوند نے کہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، وہ تیرے پاس نہیں آنے کا، وہ تیرے پاس نہیں آئے گا، تو اس سے نہ ڈر۔ خداوند خدا سچا زندہ خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، بحر کلثم کے 2 حصے کیے۔ تو خداوند خدا نے جو خداوند نے کہا وہ پورا ہوا۔ ان باتوں کے بعد جو حزقیہ ہے بہت بیمار ہو گیا۔ ان باتوں کے بعد حزقیہ جو ہے بہت بیمار ہو گیا، اس کو ایک پھوڑا نکلا جس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ گئی اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور خداوند نے اپنے بندہ یسایہ سے کہا کہ جا حزقیہ سے کہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے۔ دوسرا سلاطین اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیات سے۔ ان ہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ خداوند کے پاک کلام سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ تو خداوند خدا نے جو حزقیہ بادشاہ ہے، جب اس نے سنا کہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ یہ بے اولاد بھی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو خداوند خدا نے کہا کہ میں نے اس کی دعا کو سن لیا ہے۔ جب حزقیہ نے اپنی فریاد کی، اپنے خداوند سے فریاد کرنے لگا اور زار زار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، مجھ پر رحم کر۔ حزقیہ بادشاہ نے جب فریاد کی اور خداوند خدا نے جو بنی اسرائیل کا خدا تھا اس نے اس کی دعا کو سنا جو زندہ خدا ہے۔ تو خداوند نے اپنے بندہ یسایہ نبی سے کہا کہ جا کر اس سے کہے، ابھی جو یسایہ نبی تھا وہ ابھی راستے میں ہی تھا، تو یسایہ نبی پر پھر خدا کا کلام جو ہے نازل ہوا۔ یسایہ نبی پھر واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ خداوند خدا نے تیری دعا کو سن لیا ہے، اور خداوند نے 15 سال تیری عمر کو اور بڑھا دیا ہے، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں آئے گا۔ خداوند نے کہا، میں تجھے شفا دوں گا اور تو تیسرے دن میرے گھر آئے گا، اور میں 15 سال تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ زندہ خداوند خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، اس کی تمجید اور تعریف اور حمد و ثنا ہو، جو ایسی قدرت رکھتا ہے کہ چاہے انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور خداوند خدا قادر مطلق اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جو دیکھیں، اس شخص نے، حزقیہ بادشاہ نے اپنے زندہ خداوند خدا کو پہچانا ہے، اور جب پہچانا ہے اور اپنے خداوند کی پیروی کی ہے تو خداوند نے اس کی دعا کو سنا ہے۔ جب خدا نے اس کی دعا کو سنا، کیونکہ یہ خداوند کے سامنے زار زار رونے لگا تھا۔ جو خداوند کو پہچان لیتے ہیں، جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں
تکلیف میں ہوتے ہیں، جب اپنے خداوند سے فریاد کرتے ہیں تو خداوند خدا جو زندہ خدا ہے ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ آپ نے اور ہم نے اس بات پر غور کیا کہ جو حزقیہ بادشاہ ہے اس نے اپنے خداوند کو پہچانا ہے، اپنے خداوند کے راہ کو اپنے خداوند کے راستے کو اپنایا ہے۔ اس نے اور راستہ کوئی نہیں پہنایا اور کوئی راستہ اس نے نہیں اپنایا جس کی وجہ سے یہ غلط راستے پر جاتا، پر اس نے اپنے خداوند کو پہچانا، اپنے خداوند کو مانا، اس لیے اس کی زندگی بڑھ گئی اور خداوند خدا نے جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، جو مسیح ہے، اس نے اس کو زندگی دی۔ اب ہم اسی طرح دیکھیں گے یوحنا کی انجیل جو کہ ہم غور کر رہے ہیں، جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کو کس طرح زندگی دیتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے آ کر یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے کاموں سے مجھے پہچان لو۔ یسوع مسیح کے بارے میں جو لکھا گیا کہ ہم مسیح کو کس طرح خداوند کہتے ہیں اور مسیح ہی خداوند ہے اور واحد خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یوحنا رسول جو ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیات سے اور 4 آیات تک۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند زندہ خدا جو مسیح بن کر آیا، ہم اس کا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے، جو خدا جس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، جس نے آسمان زمین کو بنایا، جس نے انسانوں کو زندگی اور نجات دی، جو زندہ خدا ہے، جو سینا کے پہاڑ پر اترا اور اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اور مصر سے نکالا اور بحر کلزم کے 2 حصے کیے اور 40 سال تک بیابان میں ان کی حفاظت کی، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر ان کو لا کر بٹھا دیا جس جگہ پر اس وقت بنی اسرائیل موجود ہے۔ تو خداوند خدا بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری جو کلام ہے، جو مجسم ہوا، جو انسان بن کر آیا، خداوند نے کہا کہ میرے کاموں ہی سے مجھے پہچان لو۔ پھر خداوند نے کہا تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تو جب خداوند نے ایک مردے کو زندہ کیا جو لازر نام تھا، 4 دن سے وہ مر چکا تھا، اور اس وقت خداوند نے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی میرے پاس آتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو خداوند خدا، قادر مطلق خدا، رب الفاظ خدا، وہ مسیحی خداوند ہے، جس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، جس نے آسمان زمین کو بنایا، وہ مسیح تھا، کیونکہ یوحنا رسول نے یہ بات لکھی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔
जो जिस खुदा ने आसमान ज़मीन को बनाया, सब चीज़ों को खलक किया, बनाया, वो मसीह है। और जो को सीना के पहाड़ पर उतरा, वो मसीह है। और जो मिस्र से कौम को, बनी इसराइल को रिहाई दी और निकाल कर ले आया, वो मसीह है। और जिस खुदा ने हिजकिय्याह नबी की 15 साल उम्र को एक को बढ़ा दिया, वही खुदा यहाँ पर कहता है कि मेरे कामों ही से मुझे पहचान लो। वही बनी इसराइल का खुदा जब इंसान बनकर आया, मुजस्सम होकर आया, तो खुदावंद ने कहा कि मेरे कामों ही से मुझे पहचान लो। तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। फिर खुदावंद ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो मेरे जो मुझ पर ईमान लाता है, वो जो कोई शख्स कहता है कि यीशु मसीह खुदावंद है, उस पर ईमान लाता है, उसके पैरोकार हो जाता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह की बातों पर अमल करता है, वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लेता है। आज हमने जो 3 बातों पर गौर किया है। पहला, जिसने अपने खुदावंद को ना पहचाना, जो जिंदा खुदा है, जो कादिर मुतलक खुदा है, जो मसीह है, उसको ना पहचाना और रास्ते अपनाए गैर मबूदों के, देवतों के, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए अक्सिया की ख़त्म हो गई। जो हिजकिय्याह बादशाह है, इसने अपने खुदावंद मसीह को पहचाना है और अपने खुदावंद के आइन पर चला है। जो बनी इसराइल का खुदा मसीह है, जो आसमानों ज़मीन का मालिक है, तो उसने अपने खुदा को पहचाना है। और जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसने अपनी ज़िंदगी के लिए अपने खुदावंद से फरियाद की है, तो खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी को 15 साल और बढ़ा दिया और हमेशा की ज़िंदगी भी इस शख्स को दी। तो वही खुदा जब मुजस्सम होकर आया, तो उसने कहा, मसीह ने कहा कि मेरे कामों ही से मुझे पहचान लो। तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। फिर खुदावंद ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो कोई मैं मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। तो खुदावंद खुदा ने कहा, उस 4 दिन के मुर्दे से भी कहा था कि लाज़र, मैं तुझे हुक्म देता हूँ तो कब्र से बाहर आ जा, तो वो कब्र से बाहर आ गया। तो खुदावंद खुदा जो कादिर मुतलक मसीह है, जिसने आसमानों ज़मीन को बनाया है, जिसने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला है, जिसने बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर उनको अच्छी ज़िंदगी दी, बैर कुलज़म के 2 हिस्से किए, हिजकिय्याह बादशाह को अच्छी ज़िंदगी दी, 15 साल उसकी ज़िंदगी को बढ़ा दी। उसने यहाँ पर आकर तो खुदावंद ने कहा कि मेरे कामों ही से मुझे पहचान लो। हम यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा और वाहिद खुदा है। और ये बाइबल मुक़द्दस हरगिज़ तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का कलाम है और ला तब्दील कलाम है। और ज़िंदा खुदावंद खुदा मसीह ला तब्दील खुदा है। मसीह का कोई शरीक नहीं है, मसीह खुदावंद है। जो लोग मसीह को कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसको खुदावंद मानते हैं, खुदावंद उनकी फरियाद को सुनता है, उनको अच्छी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी देता है। क्योंकि वो इब्तिदा और इंतहा और अल्फ़ा और ओमेगा है। वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। वो मसीह खुदावंद यीशु है जो ज़िंदगी देता है, वो शाफ़ी है।
जितने लोगों ने ये खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुना है उन सब पर मसीह की बड़ी बरकत हो और खुदावंद यीशु का हाथ उन पर हमेशा रहे। आमीन।